نماز تو اس بندے کی قبول ہے جس نے وضو کیا ہے. ایمان سے بتاؤ جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ شرط ہے قبولیت نماز کے لیے وضو. کبھی کسی نے وضو کے لیے نیت کی ہے؟ وضو کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا، کبھی کسی نے کوئی نیت کی ہو؟ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، ہر ایک نے اس کا معنی کیا ہے ارادہ. اور آپ سب جانتے ہیں ارادہ دل سے کیا جاتا ہے. کوئی زبان سے ارادہ کرتا ہے؟ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، زبان سے تو قول ہوتا ہے، زبان سے تو بات ہوتی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، پاؤں سے نہیں. دل سے نیت کی جاتی ہے، زبان سے نہیں. اس حدیث کو حدیث امامت جبرائیل کہتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے خود اس حدیث کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا میری 2 دفعہ جبریل نے امامت کروائی. امانی جبریل، جبریل نے میری امامت کی، میں نے اس کی اقتداء میں اسے دیکھا. گویا کہ اللہ نے صرف اپنے محبوب تک پہنچانے کی حد تک نماز کو نہیں سکھایا، بلکہ جبریل کو بھیج کر، باقاعدہ جبریل کو امام بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی جبریل کی امامت کروا کے یہ بتایا ہے یہ محبوب اللہ تمہیں یہ طریقہ سکھاتا ہے، جبریل تمہیں وہ طریقہ پڑھ کے دکھاتا ہے، تم نے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی. اس کے اندر اوقات نماز بھی ہیں کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب انتہا ہوتی ہے، اور اس کے اندر طریقہ نماز بھی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. جو جبریل نے طریقہ سکھایا ہے، اللہ نے جبریل کو سکھایا، جبریل نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو سکھایا. اور وہی طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل نے سکھایا، آپ نے اپنی امت تک وہ طریقہ پہنچایا ہے. اور قربان جاؤں نبی علیہ السلام نے بھی امت تک صرف زبان کی حد تک پہنچایا نہیں ہے. آپ نے صرف قول کی حد تک نہیں پہنچایا کہ قیام ایسے کرنا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، رکوع ایسے کرنا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، کھڑے ایسے ہونا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، سجدے 2 کرنے، دونوں میں یہ دعائیں پڑھنی ہے، درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے، تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے. نہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی زبان سے بھی امت تک پہنچایا ہے، اور اپنے آپ نے جیسے جبریل نے آپ کو امامت کر کے دکھائی تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے منبر پر چڑھ کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کروائی ہے. آپ نے قیام کر کے دکھایا ہے، رکوع کر کے دکھایا ہے، اور جب سجدے کی باری آئی آپ منبر سے نیچے اتر گئے، آپ نے نیچے سجدہ فرمایا. پھر نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تمہیں میرا طریقہ معلوم ہو جائے، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. رب زدنی علما رب زدنی فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عید الاضحیٰ سے قبل میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عید کے بعد نماز کا طریقہ اور نماز کا ترجمہ کہ ہم اللہ کے سامنے اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں، اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ آج سے ہم اس سلسلے کا خطبات میں آغاز کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ سلام پھیرنے تک مکمل نماز جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، وہ نماز محمدی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب بھی قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر حکم وہی لگایا ہے کہ جو پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کی سنت میں، آپ کے طریقے میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ اگر وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوئی، وہ آپ کی سنت کے مطابق ہوئی، وہ آپ کی نماز کی طرح ہوئی، تو پھر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر وہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، آپ کی سنت پر نہیں ہے، ویسی نماز نہیں ہے جیسی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے پڑھی ہے، پھر وہ نماز نہیں ہے۔ ایسے نمازی کی نماز اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے، خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے بیٹھے اس کے گھر میں نے اور آپ نے اپنے اپنے دل سے یہ وعدہ کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ، ہم جو بھی طریقہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کا سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے نماز کا طریقہ ہمارے تک پہنچایا ہے، اس میں مرضی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نہیں ہے۔ اس طریقے میں یہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ ہے، یہ اللہ کا سکھایا ہوا انداز ہے۔
یہ اللہ کی دی ہوئی سنت ہے۔ سنن اربع کے اندر روایت موجود ہے۔ سنن اربع سے مراد حدیث کی 4 کتابیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، 4 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کو حدیث امامت جبرائیل کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے خود اس حدیث کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری 2 دفعہ جبریل نے امامت کروائی، امانی جبریل، جبریل نے میری امامت کی، میں نے اس کی اقتداء میں اسے دیکھا۔ گویا کہ اللہ نے صرف اپنے محبوب تک پہنچانے کی حد تک نماز کو نہیں سکھایا، بلکہ جبریل کو بھیج کر، باقاعدہ جبریل کو امام بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی جبریل کی امامت کروا کے یہ بتایا ہے، یہ محبوب اللہ تمہیں یہ طریقہ سکھاتا ہے، جبریل تمہیں وہ طریقہ پڑھ کے دکھاتا ہے، تم نے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی۔ اس کے اندر اوقات نماز بھی ہیں کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب انتہا ہوتی ہے، اور اس کے اندر طریقہ نماز بھی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو جبریل نے طریقہ سکھایا ہے، اللہ نے جبریل کو سکھایا، جبریل نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو سکھایا، اور وہی طریقہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبریل نے سکھایا، آپ نے اپنی امت تک وہ طریقہ پہنچایا ہے۔ اور قربان جاؤں، نبی علیہ السلام نے بھی امت تک صرف زبان کی حد تک پہنچایا نہیں ہے، آپ نے صرف قول کی حد تک نہیں پہنچایا کہ قیام ایسے کرنا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، رکوع ایسے کرنا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، کھڑے ایسے ہونا ہے، دعائیں یہ پڑھنی ہیں، سجدے 2 کرنے، دونوں میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، درمیان میں یہ دعا پڑھنی ہے، تشہد میں ایسے بیٹھنا ہے، نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ طریقہ اپنی زبان سے بھی امت تک پہنچایا ہے، اور اپنے آپ نے جیسے جبریل نے آپ کو امامت کر کے دکھائی تھی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے منبر پر چڑھ کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ کی امامت کروائی ہے۔ آپ نے قیام کر کے دکھایا ہے، رکوع کر کے دکھایا ہے، اور جب سجدے کی باری آئی آپ منبر سے نیچے اتر گئے، آپ نے نیچے سجدہ فرمایا، پھر نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تمہیں میرا طریقہ معلوم ہو جائے، میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا، اپنی مرضی سے آپ نے نماز پڑھ کے ہم تک پہنچا دی، نہیں، اللہ نے جبریل کو باقاعدہ امام بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا، پھر نبی علیہ السلام نے امت کے سامنے امام بن کے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے نمونہ بن کے نماز پیش کی ہے، پھر فرمایا میرے طریقے کے مطابق جو نماز پڑھے گا اس کی نماز نماز ہے، اور جس طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ نماز میں ہم نے آنا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونا ہے، دائیں بائیں نہیں، کوشش کرنی ہے سمت قبلہ کی ہو۔ آج کل تو آسانیاں آ گئی ہیں، موبائلوں میں قبلے نکل سکتے ہیں، اس کی وضاحت مل جاتی ہے، ایپیں بن چکی ہیں، اس کے علاوہ کئی چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے کان اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما، نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لیتے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو
قبلہ رخ سیدھا کر کے کھڑے کرتے تھے. قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. قبلہ رخ آپ ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز شروع کرنی ہے. بعض لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت پڑھتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے. ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس کا بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں، رکھتے کتنی پڑھتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. یہ نیت کرتے ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. سب سے موٹا سا اصول یہ ہے، نبی علیہ السلام نے جس دین کی کلیات ہی نہیں بلکہ آپ نے چھوٹے چھوٹے جزوی مسائل بھی امت تک پہنچائے ہیں، کسی عمل کو پہنچانے میں آپ نے بخل نہیں کیا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا، حل بلغت، کیا میں نے دین کا ہر کام تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں. آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا. اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے. وہ دین جو مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے مسائل تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہی کیے ہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ امت تک پہنچائے. اور آپ پورا ذخیرہ احادیث کھول کر دیکھ لیں. صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی سب سے چھوٹی کتاب تک ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک کتاب میں بھی صحیح تو درکنار ضعیف روایت بھی نماز کی نیت پر نہیں ملے گی، کمزور روایت بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نیت سکھائی ہو. ایک روایت بھی ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر یہ واقعی شرعی طور پر دین کا حصہ ہوتا تو سارے کا سارا دین اللہ نے عربی میں محفوظ کیا. قرآن اتارا عربی میں، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز سکھائی عربی میں. حج کے موقع پر چلے جائیں، تلبیہ پڑھنا ہے عربی میں، دعائیں آپ نے سکھائی ہیں عربی میں، ہر معاملہ عربی کے اندر ہے، دین کا ہر کام اس کی دعائیں تک عربی میں ہیں. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، پنجابی والا پنجابی میں کر رہا ہے، پشتو والا پشتو میں کر رہا ہے، سندھی والا سندھی میں کر رہا ہے، سرائکی والا سرائکی میں بول رہا ہے، ہر کو اپنی اپنی زبان میں نیت کر رہا ہے، یہی اس کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو ضرور نبی علیہ السلام اس کو عربی میں ہم تک منتقل کرتے، ہم تک پہنچاتے. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، عقل کے لحاظ سے بھی یہ نیت بہت بعید ہے، نقل کے لحاظ سے بھی یہ اس کے بہت خلاف ہے. اور اگر آپ چلے جائیں اس کی لغت میں تو لغوی اعتبار سے بھی نیت کسی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلی بات میں نے کی عقل کے لحاظ سے، یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ انسان نماز سے پہلے نیت کرے. نماز تو اس بندے کی قبول ہے جس نے وضو کیا ہے. ایمان سے بتاؤ، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ شرط ہے قبولیت نماز کے لیے وضو. کبھی کسی نے وضو کے لیے نیت کی ہے؟ وضو کرتا ہوں میں واسطے اللہ کے، ٹوٹی ہے پیتل کی، پانی ہے کھارا، کبھی کسی نے کوئی نیت کی ہو؟
عقل کے لحاظ سے اس لیے بھی عقل کے خلاف ہے کہ دیکھو جس عبادت کو اللہ نے نماز قبولیت کے لیے شرط قرار دیا ہے وہ وضو ہے، وضو میں ہی نیت نہیں ہے، اور جتنی باتیں بڑی بڑی سب میں دیکھ لیں نیت نہیں ہے، تو نماز میں بھی زبان سے نیت نہیں ہے، دل سے نیت، دل کا ارادہ تو ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ وہ حدیث کتنی واضح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کا آغاز 3 لوگوں سے کیا جائے گا، بظاہر ان کے اعمال بہت بڑے بڑے ہوں گے لیکن نیتوں کے اندر کھوٹ، ریاکاری، دکھلاوا۔ ایک عالم ہے، دوسرا مجاہد ہے، تیسرا غنی ہے، سب سے پہلے ان کو جہنم میں اللہ پھینکے گا۔ کیوں؟ نیتیں درست نہیں تھی۔ نیتوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ اب زبان سے تو، عمل سے تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے جرت کے کام کیے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ الٹا کر کے اللہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ نیت کی اصلاح، نیت کا نیک ہونا، ارادے کا اچھا ہونا، عقل کے لحاظ سے یہ نیت خلاف معمول ہے، خلاف ہے اس کے کہ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ نیت کی جائے اور پھر اپنی زبان میں کی جائے۔ نقل کے حساب سے، نقل یعنی جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یا آپ نے عمل کر کے دکھایا، تو نبی علیہ السلام نے باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں، صحابہ اکرام نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی نقلی طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی ہو، یا کسی صحابی نے نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی ہو، یا کسی تابعی نے کی ہو، یا امام نے کی ہو، یا محدث نے کی ہو، یا فقیہ نے کی ہو۔ اس لیے یہ کتابت کے اعتبار سے، نقلی اعتبار سے بھی نیت والا کام خلاف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے لغت کے اعتبار سے، لغت کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ القاموس سب سے مشہور کتاب ہے لغت کی، آپ اس کے علاوہ جتنی لغوی کتابیں ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیں، نیت عربی زبان کا لفظ ہے، ہر ایک نے اس کا معنی کیا ہے ارادہ، اور آپ سب جانتے ہیں ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، کوئی زبان سے ارادہ کرتا ہے؟ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، زبان سے تو قول ہوتا ہے، زبان سے تو بات ہوتی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، پاؤں سے نہیں، دل سے نیت کی جاتی ہے، زبان سے نہیں، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ بعض لوگ روزے کی نیت کو ثابت کر کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو روزے میں بھی تو نیت کرتے ہو، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ بھائی یہ بھی تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے یہ دعا بھی ثابت نہیں ہے، اس کی زبان سے الفاظ سے نیت بھی ثابت نہیں ہے، وہ بھی انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے، اسی کے ساتھ اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ حج اور عمرے کو نیت کے الفاظ پر شرط قرار دیتے ہیں کہ دیکھو حج پر جاتے ہو تو نیت کرتے ہو لبیک اللہم حجا، لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، تو وہاں بھی تو زبان سے نیت کرتے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آسان سا فارمولہ ہے، سمپل سی بات ہے، وہاں نبی علیہ السلام نے زبان سے نیت کی ہے، ہم کرتے ہیں، یہاں کی نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، یہاں ہم نہیں کرتے۔ دین کو، شریعت کو عقل پر نہیں پرکھا جاتا، اس کو نبی علیہ السلام کے فرمودات کے اوپر دیکھا جاتا ہے، آپ کے عمل کے اوپر تولا جاتا ہے، آپ کی ذات پر، آپ کے عمل پر تولا جاتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنائی گئی باتوں کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے
جہاں دین نے، شریعت نے، نبی علیہ السلام نے، شارع نے خود نیت کی ہے، اپنی امت کو سکھائی ہے، تلبیہ پڑھا ہے، امت کو سکھایا ہے، وہاں پڑھنا ہے، وہاں بولنا ہے. اور جہاں نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا، نہیں پڑھا، نہیں بتایا، وہاں نہیں پڑھنا. اچھا دیکھیں، وہاں نیت کرتے ہیں حج میں، اپنی زبان میں نیت کرتا ہے کوئی؟ میں حج کے لیے حاضر ہوں. وہاں تو عربی کے الفاظ یاد کر کے لے جاتے ہیں، بار بار رٹا لگاتے ہیں، کتابچے ساتھ لے جاتے ہیں. ہم وہی پڑھیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے. کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ وہ کہے میں نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ مسنون نہیں پڑھنے. میں نے اپنی زبان میں کہنا ہے حاضر ہوں، میں اللہ حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر تیرے دربار میں کھڑا ہوں. نہیں، وہاں سارے سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یاد نہ ہو تو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا پڑھا ہے، کیونکہ وہ دین کا حصہ ہے، عربی میں. یہاں پھر ہم نیت کے الفاظ، کیونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، یہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان ہندوستان ہے. ہمارے علاوہ کوئی عربی، اجمیوں کے علاوہ کوئی عربی نماز کی نیت اس انداز سے نہیں کرتا کہ جیسے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ہی وہ عربی میں کرتے ہیں. یہ صرف ہمارے ہندوستان، پاکستان میں ان علاقوں میں یہ بدعت رواج پکڑ گئی ہے، تو اس کا شرع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسی نیتیں نہیں سکھائیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفاظ سے نیت کرنا مسلمانوں کے علماء میں سے کسی کے نزدیک بھی وہ مسلمانوں کے علماء اس کو صحیح نہیں سمجھتے. اس بدعت کا انہوں نے ببانگ دوہل انکار کیا اور فرمایا کہ جو امت کے مسلمین علماء ہیں ان میں سے کوئی عالم بھی نماز شروع کرنے سے پہلے الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کو درست نہیں سمجھتا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نیت کوئی نہیں. آج سے یہ وعدہ کریں اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ چل گیا ہے جس نبی کے اوپر تو نے دین اتارا ہے، شریعت اتاری ہے، اس شریعت کے اندر نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. یا اللہ ہم دل کے ارادے کے ساتھ ہی تیرے سامنے حاضر ہوا کریں. ایمانداری سے بتائیں، جب گھر سے نکلتے ہیں اذان سن کے، نیت ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. گرمیوں میں گرم پانی سے بعض دفعہ وضو کرتے ہیں، سردیوں میں بعض دفعہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، تکلیف دہ مرحلے سے گزرتے ہیں. نیت ہوتی ہے تو یہ کام کرتے ہیں. پھر اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اس رب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے. تمہارے دل میں ابھی بات ہوتی ہے، ابھی وہ زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، اللہ اس کو جانتا ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے، جو ذہن میں دل میں ابھی بات پیدا ہونی ہوتی نا، اللہ کو اس کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے. تو اس رب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس رب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے. قامہ، کھڑے ہونا، قیام بھی اسی سے، کھڑے ہو کر رب کے سامنے عبادت کرنی ہے. قوموا للہ قانتین، اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کے. کھڑے ہو کر رب کے سامنے فرما برداری کے انداز میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے. قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر. آپ نے ساری زندگی کھڑے ہو کر عبادت کی ہے. جب آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری ہو گیا، آخری عمر میں آپ چلے گئے، عمر زیادہ ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی جائے نماز کے قریب ایک ستون بنوا لیا. آپ کھڑے ہوتے، جب مشقت پیش آتی تو نبی علیہ السلام ستون کا سہارا لیتے.
فرض نماز آپ بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، حد الوسع کوشش کرتے تھے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ صرف آخری نماز جو آپ نے بیماری کی حالت میں کچھ نمازیں پڑھی ہیں وہ فرض نمازیں آپ نے بیٹھ کر پڑھی ہیں، وگرنہ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے ستون کا تو سہارا لیا ہے لیکن کھڑے ہو کر فرض نماز کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ صحیح سلامت ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے، اس کے باوجود وہ فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ کا واضح حکم ہے قوموا، کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرو۔ جب آپ بلا عذر، بیماری کے بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کی نماز قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ستون بنوایا، آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے نماز پڑھتے تھے جب تھک جاتے۔ ہاں نفل نماز جب آپ پڑھتے، کھڑے کھڑے آپ تھک جاتے پھر بیٹھ جاتے، پھر بعض دفعہ نبی علیہ السلام کا ارادہ بنتا کہ کھڑے ہو کر پھر میں رکوع کی حالت جیسے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کھڑا انسان رکوع کرتا ہے، آپ کا ارادہ ہوتا تو آپ آخری آیتوں میں کھڑے ہو جاتے، تھوڑا سا قیام کھڑے ہو کر کرتے، پھر رکوع بھی جیسے کھڑا انسان کرتا ہے ویسے کرتے۔ اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام جب زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تو آپ بیٹھ کر ہی رکوع کر لیتے، بیٹھ کر ہی سجدے کر لیتے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول میرا یہ بیماری والا معاملہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ۔ اجازت دی ہے نبی علیہ السلام نے، لیکن کس کو؟ جو بیمار ہے، جو معذور ہے۔ اچھے بھلے انسان کو نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک دن نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، صحابہ کو آپ نے دیکھا وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا تم میں سے جو نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے نا، اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے شخص سے آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو پورا ثواب ملتا ہے، نفل اور سنت میں، فرض میں نہیں، فرض میں جان بوجھ کر نہیں بیٹھ سکتے، نفل اور سنت میں آپ نے فرمایا جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو نفل اور سنتے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو نماز کا پورا اجر اور پورا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے۔ جو بندہ معذور ہے، بیمار ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھنی ہے کوشش کریں، اگر مسجد میں آئے ہیں، گھر میں ہیں، تو دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، جیسے یہ دیوار ہے پہلی صف میں آ جائیں۔ خام خواہ اگر کوئی بندہ باہر سے آیا ہے وہ تکلف میں نہ پڑے، آخری صف میں نہ کھڑا ہو، پانچویں، چھٹی، چوتھی، تیسری صف میں نہ کھڑے ہوں۔ مغرب کی اذان ہوتی، صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے، صحابہ اکرام مغرب کی نماز اذان کے بعد مسجد نبوی کی دیوار کی طرف دوڑتے تھے، یہ ستونوں کے پیچھے سہارا لے کر نماز ادا کرتے تھے۔ سترہ، آگے کوئی چیز کھڑی کرنا یا آگے کوئی چیز ہونا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کھلی فضا میں ہو، میدان میں ہو، تو وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنا سترہ بنائے، اٹھا کر اپنے آگے کوئی چیز رکھے، پھر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ تو یہ بھی کھلی فضا کے حکم میں، اگر آپ پہلی صف میں نہیں آتے، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں یا پیچھے کہیں بھی، وہ کھلی فضا کے حکم میں یا ستون کے پیچھے کھڑے ہوں یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر وہاں سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ درمیان میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہوا وہاں ہے، ٹھنڈک وہاں ہے، کھڑکی وہاں ہے، پھر آپ کوئی نہ کوئی چیز اٹھائیں، اپنے آگے رکھیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور اگر امام ہے وہ اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے، امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، مقتدیوں کو پھر ہر ایک کو اپنے آگے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے نماز اس کا آغاز فرمایا اللہ اکبر سے فرمایا۔ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، دونوں اس کے نام ہیں۔ تکبیر اولیٰ اس کا معنی ہے نماز شروع کرنے کی سب سے پہلی تکبیر،
یہ سب سے پہلی تکبیر ہے، اس لیے اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، پہلی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس تکبیر کے بعد نمازی پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز شروع کر لی ہے، تکبیر اولیٰ کہہ دی ہے، تکبیر تحریمہ پڑھ لی ہے، اب انسان کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا، اب انسان کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی طرف دیکھ نہیں سکتا، کسی کو اشارہ نہیں کر سکتا، کسی سے مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں حرام۔ تکبیر تحریمہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہاں تک؟ یہ کندھوں تک، حذو منکبیہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں دونوں کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ اکبر کہا اور دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں تک دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنی نماز کا آغاز کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر وہ بھی ساتھ ہی پڑھا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی ساتھ ہی اٹھایا ہے۔ صحابہ اکرام سے بہت ساری روایات سے یہ بھی ملتا ہے نبی علیہ السلام نے پہلے تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے۔ بعض میں یہ بھی آتا ہے ایک ہی ساتھ آپ نے تکبیر تحریمہ بھی کہی اور ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھائے۔ بعض میں یہ بھی آتا ہے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ اگر دونوں سب سے اہم اور سب سے جو اعتدال والا رستہ ہے وہ یہی ہے، آپ ہاتھ بھی اٹھائیں کندھوں کے برابر تک اور ساتھ ہی تکبیر تحریمہ بھی کہیں اور اپنی نماز کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ اگلے خطبے سے یہاں سے ہم آگے آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔